ایک نوجوان ہے جس کا نام حسن ہے، اور اس نوجوان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس نوجوان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن اس نوجوان کا آبائی وطن بصرہ تھا۔ وہ نوجوان جب اپنے آبائی وطن میں تھا اور اس کی عمر 16 یا 17 سال کی تھی تو گھر والوں نے کسی کام کے لیے حسن کو بازار بھیجا۔ حسن کی ابھی جوانی شروع ہو رہی تھی، حسن ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ گھر والوں نے کسی کام کے لیے حسن کو بازار بھیجا۔ حسن جب بازار گئے تو بازار جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی، ایک حسین و جمیل لڑکی بازار میں آئی ہوئی ہے۔ حسن جب اس لڑکی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اس لڑکی کے چہرے سے چاہ کر بھی اپنی آنکھوں کو ہٹا نہیں پاتے۔ حسن آنکھیں پھاڑ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگتے ہیں، اس لڑکی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لڑکی کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہے تو اس لڑکی کو بڑا غصہ آتا ہے، اور غصے کے عالم میں وہ لڑکی حسن کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے نوجوان، تو آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو مجھے آنکھیں پھاڑ کر کیوں دیکھتا ہے؟ تو حسن نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، حسن نے بڑی دلیری سے جواب دیا، اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، اے لڑکی تو کتنی حسین و جمیل ہے، اے لڑکی تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، دل کرتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاؤں۔ جب اس لڑکی نے یہ سنا تو اس لڑکی کو اور غصہ آیا، اور اس لڑکی نے غصے میں کہا، اے نوجوان، تو ابھی رک، ابھی میں تیرا انتظام کرتی ہوں، تو یہیں پر رک، ابھی میں تیرا انتظام کر کے آتی ہوں۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ لڑکی آج کل کی لڑکیوں کی طرح بے حیا نہیں تھی۔ ممکن ہے آج کل کی کوئی لڑکی ہوتی تو اپنی تعریف کو سن کر مسکراتی، اپنے تعریف کو سن کر فخر کرتی، اپنے تعریف کو سن کر اتراتی، لیکن وہ لڑکی آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس لڑکی کی پرورش فلمیں دیکھ کر نہیں ہوئی تھی، اس لڑکی کی پرورش گانے اور میوزک سن کر نہیں ہوئی تھی، اس لڑکی کی پرورش سیریل اور ڈرامے دیکھ کر نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس لڑکی کی پرورش سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی پرورش سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اتنا کہہ کر وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ حسن یہیں پر کھڑے ہو کر اس لڑکی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر کا وقت گزرتا ہے، کچھ لمحے گزرتے ہیں۔ حسن کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑھیا اپنے ہاتھ میں ایک تشت لیے ہوئے حسن کے پاس آتی ہے اور حسن سے کہتی ہے، اے نوجوان، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خوبصورت لڑکی بازار آئی تھی، کسی لڑکے نے اس لڑکی کی آنکھوں کے حسن کی تعریف کی، کیا تو وہی نوجوان ہے؟ حسن نے جب اتنا سنا تو حسن نے کہا کہ ہاں، میں وہی نوجوان ہوں جس نے اس لڑکی کی آنکھوں کے حسن کی تعریف کی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اے لڑکے، اس لڑکی نے تیرے لیے کچھ تحفہ بھیجا ہے، اس لڑکی نے تیرے لیے کچھ بھیجا ہے۔ حسن نے جب تحفے کا نام سنا تو حسن کا دل مچلنے لگا، حسن خوش ہونے لگے، حسن دل ہی دل میں خوش ہونے لگے اور سوچنے لگے کہ محبت کا پہلا تیر نشانے پر جا کر لگا ہے۔ میں نے تو اس لڑکی کی صرف حسن کی تعریف کی، لیکن اس لڑکی نے میرے لیے تو تحفہ بھیج دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکی کو میری محبت قبول ہے، اسی لیے تو اس لڑکی نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اسی خوشی کے عالم میں حسن اس بڑھیا سے اس تشت کو لیتے ہیں، اور تشت کے اوپر جو کپڑا پڑا ہوتا ہے حسن اس کپڑے کو ہٹاتے ہیں، اور جب کپڑے کو ہٹاتے ہیں تو حسن کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، حسن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ آخر اس تشت میں کیا تھا کہ حسن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حسن کے پیروں تلے زمین کھسک گئی؟ تو اس تشت میں کوئی تحفہ نہیں تھا، بلکہ اس تشت میں دو آنکھیں کٹی ہوئی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا، گویا وہ دونوں آنکھیں یہ بتا رہی ہو کہ ابھی ابھی کسی نے ان دونوں آنکھوں کو کاٹ کر اس تشت میں سجایا ہو۔ حسن جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں، یہ آنکھیں کس کی ہے؟ اسی تشت میں ایک خط پڑا ہوا ہوتا ہے،
حسن اس خط کو اٹھاتے ہیں اور اس خط کو کھولتے ہیں، اور جب اس خط کو کھولتے ہیں تو اس خط میں لکھا ہوتا ہے، اے نوجوان، دراصل تو نے میرے آنکھوں کے حسن کی تعریف کی، تو نے میرے آنکھوں کے حسن کی تعریف کی، اور جو آنکھیں کسی مرد کو میرے حسن کے فتنے میں گرفتار کرے، ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے پر نہیں رکھ سکتی، ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے پہ رکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ اے نوجوان، میں اندھی ہو کے تو رہ سکتی ہوں لیکن بے حیا ہو کے نہیں رہ سکتی، میں نابینا ہو کر زندگی گزار سکتی ہوں لیکن بے آبرو ہو کر نہیں رہ سکتی۔ اے نوجوان، تجھے میری آنکھیں پسند آئی، میں نے اپنی آنکھیں تجھے کاٹ کر دے دی، اب تو یہاں سے چلا جا اور مجھے بھول جا۔ حسن نے جب اس خط کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حسن دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ حسن، تیری وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، تیری وجہ سے ایک لڑکی اندھی ہو گئی۔ دل ہی دل میں حسن سوچنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہاں سے جانے لگے، اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اب اس لڑکی کا کیا ہوگا، اب اس لڑکی سے نکاح کون کرے گا، اب اس لڑکی سے شادی کون کرے گا، شادی کرنا تو دور کی بات، اب اس لڑکی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ دشوار ہو گیا، میری وجہ سے اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی، میری وجہ سے اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، میری وجہ سے اس لڑکی کی آنکھیں چلی گئی۔ روتے ہوئے حسن اپنے گھر آتے ہیں اور پوری رات رب کی بارگاہ میں رو کر گزارتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مولا تو مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ پوری رات حسن بستر پہ رو کے گزارتے ہیں اور پوری رات رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے، حسن، تو نے رب سے تو معافی مانگ لی، تو نے رب کی بارگاہ میں تو توبہ کر لی، لیکن تیری وجہ سے جس لڑکی کی آنکھیں گئی، اب ذرا چل کے اس لڑکی سے بھی تو معافی مانگ لے۔ حسن اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ اس لڑکی سے بھی میں جا کر معافی مانگ لوں۔ لوگوں سے اس لڑکی کا پتہ پوچھ کر جب اس محلے میں حسن جاتے ہیں تو حسن کیا دیکھتے ہیں کہ اس محلے میں لوگوں کا ایک ہجوم ہے اور لوگ ایک جنازے کو اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں اور لوگوں کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ اس محلے کا کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ اس جنازے کو دیکھ کر حسن کہتے ہیں، میں نے سوچا شاید یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اسی لیے تو اس کی جنازے پر پورا محلہ آنسو بہا رہا ہے، اسی لیے تو اس کی میت پہ پورا محلہ رو رہا ہے۔ حسن یہ سوچ کر ایک بزرگ سے پوچھتے ہیں، چچا یہ کس بزرگ انسان کا جنازہ ہے، چچا یہ کس نیک انسان کا جنازہ ہے؟ تو اس بزرگ نے غصے میں کہا کہ یہ کسی نیک انسان یا کسی نیک بزرگ کا جنازہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے محلے کی پاک دامن بیٹی کا جنازہ ہے۔ یہ ہمارے محلے کی ایک پاک دامن بیٹی تھی، کل یہ بازار گئی تھی، کسی لڑکے نے اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو دیکھ لیا تھا اور کسی لڑکے نے اس کی آنکھوں کے حسن کی تعریف کر دی، تو اس لڑکی نے کہا، جو آنکھیں کسی مرد کو میرے حسن کے فریب میں گرفتار کرے، ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے پر نہیں رکھ سکتی۔ اس لڑکی نے حیا کی حفاظت کے لیے، اس لڑکی نے پاک دامنی کے لیے اپنی آنکھیں کاٹ کر اس نوجوان کو دے دی۔ پتہ نہیں وہ کون نوجوان تھا، لیکن اس لڑکی نے جذبات میں آ کر اپنی آنکھیں تو کاٹ دی، لیکن آنکھوں کو کاٹنے کی وجہ سے جو درد ہوا، اس درد کو یہ برداشت نہ کر سکی، رات بھر اس درد سے یہ تڑپتی رہی، رات بھر اس درد سے یہ بلکتی رہی، اور آخرکار رات کے آخری پہر میں، آخرکار رات کے آخری حصے میں اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، یہ لڑکی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی پاک دامن بیٹی کا جنازہ اٹھاتے ہوئے پورا محلہ آنسو بہا رہا ہے۔ حسن جب یہ سنتے ہیں تو حسن کا جسم
जिस्म कांपने लगता है, हसन का दिल थर्राने लगता है। और हसन वहाँ से पलटते हैं और आँखों में बेतहाशा आंसू जारी थे। और हसन सोचते हैं, हसन तेरी वजह से एक लड़की की सिर्फ आँखें नहीं गई, बल्कि तेरी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई, तेरी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हसन वहाँ से अपने घर आते हैं और रब की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं, रब की बारगाह में फ़रियाद करते हैं, मौला आज के बाद किसी लड़की को देखना तो दूर की बात, आज के बाद मैं किसी मर्द को भी आंखें फाड़ कर नहीं देखूंगा। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं। फिर रब तबारक व तआला उसी हसन को इतनी बुलंदी अता फरमाता है, उसी हसन को इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है कि आज दुनिया उसी हसन को हसन बसरी के नाम से जानती है। आज पूरी दुनिया उसी हसन को हसन बसरी के नाम से जानती और पहचानती है। आज पूरी दुनिया उसी हसन बसरी का नाम अदब के साथ लेती है। आज उसी हसन बसरी का नाम जब आता है तो लोग मोहब्बत से अपनी गर्दन को झुका देते हैं। रब तबारक व तआला ने हसन को ये बुलंदी तौबा की बुनियाद पर अता फरमाया। रब तबारक व तआला हमें और आपको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।